السلام علیکم، نیو نیوز سے میں ہوں وجیہہ عباس۔ میں ہوں سلمان کیانی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، سب سے پہلے بات کریں گے وفاقی حکومت کا ملک بھر میں مارکیٹیں اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند کرنے کا اعلان۔ بیکریاں، ریسٹورنٹس اور تنور رات 10 بجے بند ہوں گے۔ میڈیکل سٹورز اور فارمیسیز کو استثناء حاصل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس۔ خیبر پختونخوا کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں کاروباری مراکز کے لیے رات 9 بجے کا وقت مقرر ہے۔ میرج ہالز اور گھروں میں شادی کی تقریبات بھی رات 10 بجے کے بعد ممنوع ہوں گی۔ فیصلوں کا اطلاق 7 اپریل سے پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں ہوگا۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق اجلاس۔ بازار، مارکیٹیں، شاپنگ مالز رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم آفس کے اعلامیے کے مطابق روزمرہ استعمال کی اشیاء کی دکانیں، ڈپارٹمنٹل سٹورز اور مالز بھی رات 8 بجے بند ہوں گے۔ اعلامیے کے مطابق بیکریاں، ریسٹورنٹس، تندور اور کھانے پینے کی دکانیں رات 10 بجے تک بند کرنے کا فیصلہ، جبکہ میرج ہالز اور مارکیز بھی رات 10 بجے کے بعد بند رہیں گی۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ نجی پراپرٹیز اور گھروں میں بھی شادی بیاہ کی تقریبات پر رات 10 بجے کے بعد پابندی کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ میڈیکل سٹورز اور فارمیسیز کے اوقات کار پابندیوں سے مستثنیٰ ہوں گے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کا اطلاق 7 اپریل سے ہوگا۔ فیصلے کے مطابق پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں فیصلوں پر عمل درآمد ہوگا، جبکہ خیبر پختونخوا کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں بازار اور شاپنگ مالز رات 9 بجے تک کھلے رکھنے کی اجازت ہوگی۔ ایران کو پاکستان کی تجویز موصول ہوئی، جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ایران عارضی جنگ بندی کے بدلے آبنائے ہرمز دوبارہ نہیں کھولے گا، ایران نے واضح کر دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا، امریکہ کا ثالثوں کے ذریعے بھیجا گیا 15 نکاتی منصوبہ کسی صورت قبول نہیں۔ مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے جوابات تیار کر لیے، مناسب وقت پر اعلان کریں گے۔ سیز فائر کے لیے مذاکرات، دھمکیوں اور الٹیمیٹمز کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے۔ ایران جانتا ہے اسے کیا چاہیے اور کون سی ریڈ لائن کراس نہیں کرنی۔ ایران کی توانائی اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو رد عمل پورا خطہ دیکھے گا۔ ایران اپنے دفاع کے لیے پوری طاقت کے ساتھ تیار ہے۔ صدر ٹرمپ کی ایران کو دی گئی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں صرف ایک دن باقی۔ امریکی صدر نے کہا، منگل کی ڈیڈ لائن فائنل ہے، ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ ایران کو معاہدے کے لیے اچھی پیشکش کی، ڈیل کے لیے امریکی تجاویز بہت اہم ہیں۔ جنگ فوری ختم ہو سکتی ہے اگر ایران وہ کرے جو اسے کرنا چاہیے۔ ہمارا آپریشن رجیم چینج کا تھا، وہ کر دیا۔ موجودہ ایرانی قیادت سخت گیر نہیں، دانشمند ہے۔ امریکہ کی ان لوگوں سے بات چیت چل رہی ہے، ضرورت پڑی تو ایران کے تیل پر بھی قبضہ کر لیں گے۔ آپریشن وعدہ صادق 4 کی 98ویں لہر۔ ایران کی امریکی اور صہیونی کمانڈ سینٹرز، آپریشنل بیسز، لاجسٹک سہولیات، صنعتی اور فوجی انفراسٹرکچر پر حملے۔ ایران کا کویت میں امریکی اڈے پر بھی میزائلوں اور ڈرون سے حملہ۔ امریکی افواج کے ہیلی کاپٹر، ہینگرز اور رہائش گاہیں تباہ کر دی گئیں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے، ہم دشمن کو سخت سزا دیں گے۔ ایرانی خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان کا کہنا ہے، آبنائے ہرمز سے امریکہ اور اسرائیل کو کبھی گزرنے نہیں دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ کے آغاز کا غلط اندازہ لگایا، وہ اس کے پھیلنے کا بھی غلط اندازہ لگا رہے ہیں۔ جنگ پھیلنے سے بھی ٹرمپ کی ہی شکست ہوگی۔ ایران کسی بھی قسم کی کشیدگی کے لیے تیار ہے۔ شہری اہداف پر حملے کا ایران کی طرف سے دگنا جواب دیا جائے گا۔ دوسری جانب ایران کی نیوی نے دعویٰ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کا اسٹریٹجک منظرنامہ مستقل طور پر تبدیل ہو چکا ہے اور یہ اہم آبی گزرگاہ خصوصاً امریکہ اور اسرائیل کے لیے اب کبھی اپنے سابقہ حالت میں واپس نہیں آئے گی۔ اہم بحری راہداری پر غیر ملکی بالادستی کا دور ختم ہو چکا ہے۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں جاری جنگ کے دوران طبی شعبے کو شدید نقصان پہنچا۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک تہران میں 8 ہسپتال خالی کروائے جا چکے ہیں، جبکہ متعدد طبی مراکز بھی متاثر ہوئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق 50 سے زائد ایمرجنسی سینٹرز، درجنوں میڈیکل یونٹس، 200 سے زائد ہیلتھ سینٹرز اور درجنوں ایمبولینسز کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ بین الاقوامی اداروں کے مطابق اس سے قبل بھی ایران بھر میں کئی اسپتالوں کو یا تو خالی کروایا گیا یا وہ حملوں کے باعث متاثر ہوئے۔ یمن کے حوثی باغیوں کا ایران اور حزب اللہ کے ساتھ مل کر اسرائیل کے خلاف کامیاب آپریشن کا اعلان۔ یمن کے حوثی گروپ کے ترجمان یحییٰ ساری کا کہنا ہے، کارروائی میں اسرائیل کے جنوبی شہریات میں اہم فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں ڈرونز اور میزائل استعمال کیے گئے۔ حوثیوں کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی اسرائیل کے خلاف جاری جنگ اور مبینہ گریٹر اسرائیل منصوبے کے خلاف مزاحمت کا حصہ ہے۔ یحییٰ ساری نے مستقبل میں مزید حملوں کا اندیا بھی دے دیا ہے۔
روسی اور ایرانی وزرائے خارجہ کا رابطہ سفارتی کوششوں کی راہ ہموار کرنے کا عزم۔ روسی وزارت خارجہ کے مطابق سرگئی لاروف اور عباس ایراگچی نے اتفاق کیا کہ جنگ میں کشیدگی کم کرنے کی کوششیں مثبت نتائج دیں گی۔ کشیدگی میں کمی کے لیے امریکہ الٹیمیٹم کی زبان ترک کرے اور صورتحال کو دوبارہ مذاکرات کی راہ پر لائے۔ روسی اور چینی وزرائے خارجہ میں بھی رابطہ ہوا۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ، دونوں رہنماؤں کا آبنائے ہرمز میں بحری ٹریفک کی بحالی اور سیاسی تنازعات کے حل کے لیے تعاون کو مضبوط بنانے پر اتفاق۔ مشرق وسطی میں کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان سرگرم۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے سعودی، جاپانی اور پرتگالی وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے فوری کشیدگی میں کمی کی ضرورت پر زور، باہمی تعاون مزید مضبوط بنانے اور قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار نے کہا، پاکستان پائیدار امن اور استحکام کے لیے تمام اقدامات کی حمایت کرتا ہے۔ سعودی، جاپانی اور پرتگالی وزرائے خارجہ نے علاقائی امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ بلٹن میں وقت ہوا ہے بریک کا۔ ہم دیکھتے رہیے نیو نیوز۔ اسلام آباد پولیس کو الیکٹرک گاڑیوں کی پہلے کی فراہم کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم کی کیپٹل ٹریفک پولیس کو ماحول دوست الیکٹرک وہیکلز کی فراہمی کی تقریب میں شرکت۔ شہباز شریف نے کہا، تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، الیکٹرک وہیکل کے استعمال سے زر مبادلہ کی بچت ہوگی۔ جدید گاڑیاں پیٹرول کی بجائے بجلی سے چلیں گی۔ امید ہے ملک بھر میں منصوبے کی تکلیف کی جائے گی۔ وفاقی وزراء محسن نقوی اور عطا تارڑ کی بھی تقریب میں شرکت۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر حکومت اتحادی جماعتوں کا اہم اجلاس۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ملکی موجودہ معاشی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی۔ بتایا، ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان کشیدگی اور جنگ کے آغاز کے بعد عالمی سطح پر تیل کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے عوامی مشکلات کو کم کرنے کے لیے ابتدائی مرحلے میں پیٹرولیم مصنوعات قیمتیں نہ بڑھاتے ہوئے 129 ارب روپے کی سبسڈی فراہم کی۔ قیمتوں میں اضافے کے پیش نظر موٹر سائیکل، رکشہ ڈرائیورز، پبلک ٹرانسپورٹ اور مال بردار گاڑیوں کے لیے خصوصی سبسڈی پیکج کا اعلان بھی کیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ متحدہ عرب امارات کو تمام قرضوں کی واپسی کے معاملے میں اہم پیش رفت۔ پاکستان کے متحدہ عرب امارات کو $3.5 ارب قرض واپسی کے انتظامات مکمل۔ 1997 میں لیے گئے $45 کروڑ، 2018 کے $2 ارب اور $1 ارب کے ڈپازٹس واپس کیے جائیں گے۔ لاہور میں فارماسیوٹیکل ڈرگز کے استعمال کا رجحان بڑھنے کا انکشاف۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے منشیات کے متبادل کے طور پر فارماسیوٹیکل ڈرگز کے استعمال پر سخت کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو فارماسیوٹیکل ڈرگز کے بڑھتے ہوئے رجحان کی تدارک کے لیے سفارشات موصول ہو گئیں۔ آئندہ 2 سال میں نوجوانوں میں سکون آور ادویات کی شرح میں 20% اضافے کا خدشہ ہے۔ مجوزہ ادویات ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر آسانی سے دستیاب ہیں۔ ادھر پنجاب میں قابل کاشت بنجر اراضی کی بحالی شروع کرنے کا فیصلہ۔ منصوبے کی مجموعی لاگت 1,55,70,70,000 روپے مقرر۔ منصوبہ 36 ماہ میں جون 2029 تک مکمل ہوگا۔ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ پنجاب نے منصوبے کی منظوری کی درخواست کر دی۔ PDWP اجلاس میں منصوبہ منظور کیا جائے گا۔ حکومت سندھ کا ٹارگیٹڈ پبلک ٹرانسپورٹ سبسڈی شروع کرنے کا اعلان۔ بس ویگن اور موٹر سائیکل کو سبسڈی دی جائے گی۔ موٹر سائیکل مالکان کو 2000، ویگنوں کو 2,30,000 روپے ماہانہ سبسڈی دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں، موٹر سائیکل کی رجسٹریشن مفت کر دی گئی ہے۔ ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے یقین دلایا ہے کہ کرایوں میں اضافہ نہیں کریں گے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کے مطابق پبلک ٹرانسپورٹ سبسڈی پروگرام کا مقصد عوام کو ریلیف فراہم کرنا اور پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں کو مستحکم رکھنا ہے۔ ٹارگیٹڈ فیول ڈیفرینشیل سبسڈی اس لیے متعارف کروائی گئی تاکہ عوام پر اضافی بوجھ نہ پڑے۔ انٹرا سٹی ٹرانسپورٹ کے لیے بسوں، منی بسوں اور کوچز کو ماہانہ 2,40,000 روپے تک، ویگنز کو 2,30,000 روپے، جبکہ سزوکی پک اپ کو 60,000 روپے تک سبسڈی دی جائے گی۔ ٹرانسپورٹرز کے لیے لازم ہوگا کہ وہ کرایوں میں اضافہ نہ کریں اور حکومتی قوانین کی پابندی یقینی بنائیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسلم بخاری کا کہنا ہے، پنجاب میں پھلوں، سبزیوں اور دالوں کی قیمتیں کنٹرول میں ہیں۔ پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کا اشیاء خورنوش کی قیمتوں پر فی الحال کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز براہ راست پرائس کنٹرول کے معاملات کی خود نگرانی کر رہی ہیں۔ محکمہ پرائس کنٹرول ڈپارٹمنٹ اور پیرا کی ٹیمیں فیلڈ میں موجود ہیں۔ اشیاء خورنوش کی فروخت سرکاری نرخوں پر یقینی بنائی جا رہی ہے۔ کسی کو ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی واضح ہدایات میں ریلیف پیکج کے ثمرات عوام تک پہنچنے چاہیے۔ مریم نواز عام آدمی کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے پر یقین رکھتی ہیں۔
اسلام آباد سیف سٹی کو کیپٹل سمارٹ سسٹم میں تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیف سٹی ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کا دورہ۔ محسن نقوی نے کہا کہ 30 مئی تک فیز 2 پر جاری تمام کام مکمل کیا جائے گا۔ اسلام آباد میں سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ کیپٹل سمارٹ سسٹم میں ٹریفک مینجمنٹ سے کرائم کنٹرول کا جدید سسٹم ہوگا۔ اجلاس میں سیف سٹی ہیڈ کوارٹر کے نئے ڈیزائن کی منظوری دی گئی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی زیر صدارت گورنر ہاؤس لاہور میں اجلاس اٹک میں نئی تحصیل نرڑا کے قیام کے حوالے سے پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ پنجاب کے پسماندہ اور دور دراز اضلاع کی ترقی کے لیے اقدامات ضروری ہیں۔ تحصیل نرڑا کا قیام مقامی لوگوں کا مطالبہ ہے جس سے ان کے مسائل حل ہوں گے اور علاقے میں ترقی ہوگی۔ ضلع اٹک میں تحصیل جنڈ کی 7 یونین کاؤنسلز پر مشتمل ایک علیحدہ تحصیل کے قیام سے اہل علاقہ کی پسماندگی دور ہوگی۔ مجوزہ تحصیل کے قیام سے مقامی لوگوں کے لیے عوامی خدمات کی فراہمی کے ساتھ انتظامی معاملات میں بھی بہتری آئے گی۔ بلیٹن میں کچھ مزید خبریں بھی شامل کریں گے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ آپ کو بتائیں پنجاب کی 4 بڑی میڈیکل یونیورسٹیوں کے نئے وائس چانسلرز کی تعیناتی قواعد و ضوابط جاری۔ حکومت پنجاب نے وی سی کی تقرری کے لیے نئی اہلیت اور تجربے کی شرائط مقرر کر دی ہیں۔ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی، راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی، کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی اور UHS کے لیے قواعد جاری کر دیے گئے ہیں۔ مزید کی تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف لاہور میاں نوید صاحب سے۔ جی میاں نوید بتائیے گا۔ جی بالکل جو ہے وہ اس کے لیے 65 سال عمر ہے جس دن اپلائی کرنا ہے، ڈیٹ جو ہوگی آخری، اس کے بعد جو MBBS ہونا چاہیے، FCPS، MD، MS یا PhD۔ وائس چانسلر کے لیے 25 سال تدریسی ایکسپیرینس اور 10 سال اب طور پروفیسر۔ BC کے لیے 15 تحقیقاتی مقالے شائع ہونا ضروری ہے۔ گزشتہ 5 سال میں کم سے کم 3 ریسرچ پبلیکیشن لازمی ہے۔ گورنر پنجاب کی منظوری کے ساتھ نئی شرائط اور نئے قواعد و ضوابط جاری کر دیے گئے اور پرانی تمام پالیسیز کو ختم کر دیا گیا ہے۔ جی جلد اس کا اشتہار دے دیا جائے گا۔ جی آپ کا شکریہ۔ بھارت کی خارجہ پالیسی اور عالمی تعلقات سے متعلق ایک چونکا دینے والا انکشاف۔ نریندر مودی کی اسرائیل کے ساتھ پالیسی سے متعلق مبینہ طور پر ایک خفیہ نیٹ ورک کے اثر و رسوخ کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ اس پالیسی میں تقریباً $2 ارب کے اسلحہ اور انٹیلیجنس تعاون میں اضافے کی تجاویز شامل تھیں جس کا مقصد مبینہ طور پر وائٹ ہاؤس کی حمایت حاصل کرنا تھا۔ PSL کے پہلے مرحلے کا لاہور میں آج آخری میچ ملتان سلطانز اور راولپنڈی خطاب اسٹیڈیم میں مد مقابل۔ ملتان کی 183 رنز ہدف کے تعاقب میں بیٹنگ جاری۔ راولپنڈیز نے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹس پر 182 رنز بنائے۔ سیم بلنگز 56 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ایونٹ کا دوسرا مرحلہ 8 اپریل سے کراچی میں شروع ہوگا۔ نیو کے اس بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی، کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے نیوز۔